کبھی کبھی مٹی خاموش نہیں ہوتی، وہ بولتی ہے اپنی تہوں میں چھپے وقت کے نشانوں سے، اپنے زخموں سے، اپنی یادوں سے۔ ایسی ہی ایک مٹی ہے پنجاب کے دل میں بسا سانگلا، جہاں تاریخ کے قدموں کی چاپ آج بھی سنائی دیتی ہے۔ قدیم زمانے میں جب تاریخ اپنے ابتدائی اوراق لکھ رہی تھی، آج کا سانگلا ہل اس وقت سکالا اور ساگل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ وہی خطہ ہے جسے سکندر اعظم کے مورخین نے برہمنوں کے سکالا اور بدھ مت کے ساگل کے طور پر یاد کیا۔ سانگلا ہل کی اصل پہچان وہی پتھریلی پہاڑی ہے جو آج بھی فخر سے سر اٹھائے سانگلا والا ٹبا کہلاتی ہے۔ ناظرین، اس ٹائم میں جو ہے سانگلے کی پہاڑی کے اوپر موجود ہوں۔ اگر آپ دیکھیں اور اس کی آپ کو تھوڑی سی میں ہسٹری کے بارے میں بتاؤں تو اس کی یہ جو پہاڑی ہے، سب سے پہلے اس کے جو تانے بانے ہیں وہ جا کے سکندر اعظم کے دور سے ملتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے جو ہے اس کے قریب جو ہے وہ ڈیرے لگائے اور یہاں کی عوام نے جو ہے وہ سکندر اعظم کے خلاف جو ہے علم بغاوت جو ہے وہ بلند کیا۔ اسی طرح اگر بات کریں تو اس جو پہاڑی ہے اس کو جو ہے مختلف، اس کو ابھی تو سانگلا ہل بولتے ہیں، لیکن مختلف جو روایتیں ہیں اس کے نام جو ہے وہ بگڑ کر جو ہے وہ سانگلا جو ہے وہ بن گیا۔ اسی طرح اس پہاڑی کا جو ذکر ہے وہ مہابھارتا میں بھی ہے۔ اسی کے علاوہ کہا یہ جاتا ہے کہ قدیم دور میں جو ہے جو بدھ مت تھا اس کا جو یہاں پر جو ہے وہ گڑھ ہوا کرتا تھا۔ 1896 میں اس پہاڑی کی شمالی سمت کی بلندی 215 فٹ تک ناپی گئی تھی۔ سکالا کی برہمنی داستانیں مہابھارت کے اوراق میں محفوظ ہیں، جبکہ بدھ مت کے ماننے والے اسے اپنے مذہبی ورثے سے جوڑتے ہیں۔ نہیں، کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑی کی جو بلندی ہے وہ تقریباً 215 فٹ ہے۔ یہ پہاڑی کافی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس پہاڑی کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کا جو پتھر ہے وہ مختلف تعمیراتی کام کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا۔ اب یہ جو پہاڑی ہے ایک چھوٹی سی جگہ پر جو ہے مشتمل ہے اور ابھی بھی اس کا جو ایک ٹاپ فلور ہے تقریباً 200 سے زیادہ فٹ پر مشتمل ہے۔ اس پہاڑی کی آخری چوٹی پر اس ٹائم میں موجود ہوں۔ اگر آپ دیکھ سکیں تو میرے پیچھے پورے شہر کا جو ہے وہ نظارہ آپ اس پہاڑی کے جو اوپر جو فلور ہے آپ یہاں پر آ کے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مختلف احتیاطی تدابیر بھی کی گئی ہیں۔ اس کے ارد گرد جنگل لگایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے لیے بینچز وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں اور چھاؤں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پورے شہر میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پکنک پوائنٹ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے شہر کے لیے ایک پکنک پوائنٹ ہے۔ یہاں پر فیملیز آتی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ انجوائے کرتی ہیں اور یہاں سے پورے شہر کا جو ہے وہ خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیچھے یہاں دیکھ سکتے ہیں جو شہر کی جو ہے وہ مین شاہراہیں ہیں اور اسی کے ساتھ ایک خوبصورت جو ہے وہ نہر بھی گزر رہی ہے جو کہ اس منظر کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب 7 بادشاہ ملکہ پربھاوتی کو قید کرنے کے ارادے سے شہر ساگل کی سمت روانہ ہوئے تو اس کے شوہر بادشاہ کسا ہاتھی پر سوار ہو کر شہر کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ اس نے اتنی بلند آواز میں پکارا، میں بادشاہ کسا ہوں، کہ اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی اور 7 بادشاہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ وقت گزرتا گیا اور 633 تک سانگلا کی کوئی نئی روایت تاریخ کے صفوں پر نہیں ملتی۔ پھر ایک دن چین کا سیاح اس خطے سے گزرا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں ایک قدیم قصبہ آباد تھا، ایک عظیم سلطنت کا دارالحکومت جو سندھ کے میدانوں سے لے کر بیاس کے کناروں تک اور پہاڑوں کے دامن سے 5 دریاؤں کے خطوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پہاڑی کو اوپر چڑھنے کے لیے تقریباً 226 سے زائد جو ہے وہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں تاکہ جو یہاں پر جو وزٹ کرنے کے لیے لوگ آئیں وہ آسانی سے اوپر جو ہے پہاڑی کے اوپر جو چوٹی ہے وہاں تک جا سکیں۔ اسی کے ساتھ اس پہاڑی کے ساتھ ایک پارک بھی بنایا گیا ہے جو بچوں کے لیے وہاں پر جھولے وغیرہ بھی نصب کیے گئے ہیں۔